بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شگفتہ حسین اور میں برج میڈیا USA کے زیر اہتمام تیسری عالمی اردو کانفرنس کے پہلے دن کی تیسری نشست میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ہم نے اپنی اور اپنے حاضرین کی سہولت کے لیے اپنی کانفرنس کو مختلف نشستوں میں تقسیم کیا ہے، تو یہ ہماری تیسری نشست ہے۔ ہماری اس نشست میں مختلف ادبی ماہرین شمالی امریکہ اور شکاگو میں ہونے والی اردو اور اس کی ترقی و ترویج سے متعلق مختلف موضوعات پر روشنی ڈالیں گے، اور اس کے علاوہ ہم 2 کتابوں کی رونمائی اور پذیرائی بھی کریں گے۔ اچھا، سب سے پہلے میں جس شخصیت کو یہاں مائک پہ اظہار خیال کی دعوت دوں گی، وہ نہ صرف یہ کہ بانی و اینکر ہیں اے زندگی ویب ٹی وی کے، 15 سال سے زائد عرصے سے وابستہ ہیں اس شعبے سے، اور نہ صرف یہ کہ شکاگو بلکہ دنیا بھر سے آنے والی مشہور شخصیات کا انٹرویو یہ پیش کر چکے ہیں، اور ان کا موضوع گفتگو ہے اردو الیکٹرانک میڈیا اور شکاگو۔ بہت ساری محبتوں کے ساتھ توصیف صدیقی۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، توصیف صدیقی میرا نام، اور برج میڈیا کی طرف سے اور تیسری عالمی اردو کانفرنس پر میں پروفیسر مسرور قریشی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہاں پہ بہت سارے شعراء اکرام بھی موجود ہیں، اور یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دن و رات اردو کے فروغ کے لیے بے تحاشا کام کر رہے ہیں۔ ابھی حسین صاحبہ نے جو کلمات میرے بارے میں کہے، گزشتہ 19 سالوں سے میں ہر اتوار کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں 1 بجے۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں ایسی کوئی بات نہیں۔ پروفیسر صاحب کو بہت بہت مبارکباد، اور جتنے بھی شعراء کرام ہیں یہاں پر اور جو اردو کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں، عابد رشید صاحب، اطہر صدیقی صاحب گہوارہ ادب کے، اور اگر میں کسی کا نام لینا بھول گیا ہوں تو معذرت خواہ ہوں کہ اتنی خدمات اردو کے لیے دن و رات دے رہے ہیں، اور اس میں الیکٹرک بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر الیکٹرک نہ ہو، الیکٹرانک میڈیا ایک ڈفرینٹ چیز ہے، الیکٹرک اس کے بغیر نہ ہمارا وائی فائی چل سکتا ہے اور نہ ہی ہمارا کمپیوٹر چل سکتا ہے، تو اس کا ذکر نہ ہو تو یہ الیکٹرک کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ میں نے ان 19 سالوں میں اتنے سارے انٹرویو کیے، جس میں چیدہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب محسن پاکستان، اور جناب ایدی صاحب محسن انسانیت، الطاف حسین صاحب پولیٹیکل، جتنے بھی تقریباً شیلہ رضا صاحبہ، اور کھیلوں میں باسط علی صاحب، راشد لطیف صاحب اور اصلاح الدین صاحب۔ ابھی میں نے حال ہی میں سابق گورنر عمران اسماعیل صاحب اور کامران ٹسوری صاحب، اور بہت سارے، میں کتنے نام لوں، 19 سالوں میں بہت بڑے لوگوں کے انٹرویو کیے، لیکن ان سارے انٹرویوز میں ایک چیز کلیدی تھی، وہ تھی اردو، اور دوسری چیز الیکٹرانک میڈیا۔ آج الیکٹرانک میڈیا نے جتنی تیزی سے، آپ ابھی یہ پروگرام ختم ہوگا، گھر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، لائیو بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، یہ فائدے ہیں۔ اور یہ ایک طرح کی یہ ٹیکنالوجی، میں تمام لوگوں سے درخواست کروں گا، اس میں ایج کا کوئی فیکٹر نہیں ہے، اس کو سیکھنے تھوڑی سی چیزیں دیکھیں۔ واٹس ایپ پر ابھی انجم انصار صاحبہ ابھی گفتگو کر رہی تھیں، میں نے ان کی ریکارڈنگ کی، اپنے دوست کو بھیجی فوراً، ود ان سیکنڈس کے اندر۔ تھینکس فار اسٹیو جاب کہ انہوں نے بھی یہ کارنامہ انجام دیا، اور آپ لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ پلیز ان چیزوں کو سیکھیں۔ آنے والا وقت جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کا ہے، اور اس الیکٹرانک میڈیا کے بدولت اگر ایک شخص کا میں نام نہ لوں یہ بھی زیادتی ہوگی، وہ ہے پرویز مشرف صاحب۔
جنہوں نے ہمارے اندر کانفیڈنٹ بلڈ کیا کہ آپ کسی بھی سیاستدان, کسی بھی سوشل ورکر, کسی بھی ڈاکٹر, انجینئر سے جو سوال کرنا چاہیں کر سکیں. میں نے ایسے ایسے بلنٹ سوال کیے کہ لوگ کبھی کبھار غصے میں بھی آ گئے کہ آپ یہ بات کیا کر رہے ہیں, لیکن آج یہ حوصلہ, یہ کانفیڈنس انہوں نے ہمیں دیا. اور آج جو کچھ بھی ہم جتنے بھی لوگ جو الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں, وہ کہتے ہیں نا, ایک شعر ہے, میں شاعر نہیں ہوں, میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ رائج ہے میرے دیس میں نفرت کا قاعدہ, رائج ہے میرے دیس میں نفرت کا قاعدہ, ہو جس سے اختلاف اسے مار ڈالیے. تو یہ میں نے ایسی ایسی باتیں کی. الطاف حسین صاحب تک پہنچنا مجھے 19 سال لگے ان کا انٹرویو کرنے میں. 19 ایئرز میں نے ان کا ویٹ کیا انٹرویو کے لیے. کین یو بلیو دیٹ؟ ابھی میں نے نقوی صاحب, شمیم نقوی صاحب کا انٹرویو کیا, اس میں نے بڑا ایگریسو ان سے سوالات کیے. میں عمران خان صاحب تک پہنچا, میں مشرف صاحب تک پہنچا. یہ الیکٹرانک میڈیا کی بدولت. یقین کریں میں زیرو ہوں. ایک اکثر میں کہاوت کہتا ہوں اپنے پروگرام میں, میرے خیال مولانا رومی صاحب نے کہی تھی, اگر میں غلط ہوں تو معذرت, کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا. مولانا سعدی رحمۃ اللہ, سوری. تو ان کا یہ کال تھا. تو میں آپ سے لوگوں سے دوبارہ سے یہ کہوں گا کہ یہ آج کل کے بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی الیکٹرانک میڈیا, آج آپ دیکھ رہے ہیں لوگ لائیو ہو جاتے ہیں, اپنی بات ایزیلی کہہ رہے ہیں. دیر آر سم لمٹس, اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. جھوٹی خبروں پر آج کل اے آئی ٹیکنالوجی بھی آ گئی, لوگ اس طرف بھی جا رہے ہیں, لیکن اس میں ایک ہمارے ساتھ ایک پرابلم یہ آ رہی ہے کہ پہلے ہم بے دھڑک چیزیں جو تھے ایک دوسرے کو فارورڈ کر لیتے تھے, اور پتہ ہوتا تھا ہمیں کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی, یہ صحیح ویڈیو کسی نے بنائی ہے. لیکن اب لوگ ایڈیٹنگ کر دیتے ہیں, جھوٹ بول دیتے ہیں, کسی کی بھی پگڑی اچھالنی ہے اچھال دیتے ہیں, کسی کو اچھائی بیان کرنی ہے تو چنے کے جھاڑ پہ بھی چلا دیتے ہیں اس کو. تو ان چیزوں کا بھی اب آپ کو خیال رکھیں, جہاں کچھ چیزیں پازیٹیو ہیں وہاں نیگیٹو بھی ہیں. بچے جو ہیں غیر نصابی جو چیزیں ہیں اس سے محروم ہوتے جا رہے ہیں. میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں گلبرگ سے, وہاں سے بہت بڑے بڑے کرکٹر نکلے, جاوید میاں داد, انور میاں داد, شاہد پٹھان, شاہد آفریدی جسے ہم پٹھان کہتے تھے, ہارون رشید. لیکن آج وہاں پہ کرکٹ ختم ہے اس انٹرنیٹ کی وجہ سے بھی. بہت سارے بچے اس میں انوالو ہو گئے. تو کوشش کریں اس کو استعمال کریں پازیٹیو وے میں, اور یہ بڑی اچھی چیز ہے. اس کے ساتھ ہی میں کہوں گا کہ مسرور بھائی کے لیے بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے, کسی نے بھی ان کے لیے بجائی. یہ تالیاں تو آپ نے میرے لیے بجائی ہیں, میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں. جی, مسرور بھائی کے لیے بہت ساری تالیاں. بہت اس قلیل وقت میں یہی کچھ بیان کر سکتا ہوں. تالیاں میرے لیے نہیں, انہی کے لیے بجائیے. مجھے وہ وقت بہت اچھی طرح یاد ہے جب یہ ریڈیو پہ کام کر رہے تھے, اور ایک وقت میں ان کے اوپر یہاں شکاگو میں بہت پریشر تھا کہ ریڈیو بند کر دیا جائے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ بہت پریشر تھا ان کے اوپر, ہمارے دوستوں کا, کہ ریڈیو بند کر دیا جائے, مگر انہوں نے ریڈیو بند نہیں کیا اور ریڈیو سے ٹی وی پہ آ گئے. اب یہ سینما پہ کب آئیں گے یہ مجھے نہیں پتا. آہستہ آہستہ ہم لوگ سینما کی طرف بڑھ رہے ہیں, ہمارے پاس ایسے لوگ شریک ہو رہے ہیں کہ سینما اور ڈرامے کی طرف جا رہے ہیں. تو میں توفیق بھائی کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے مائک شگفتہ کے حوالے کرتا ہوں.